بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 2022 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ AR ملک۔ کراچی میں ایک احمدی کی شہادت۔ کراچی گلشن سر سید 12 جنوری 2022 12 جنوری سے لاپتہ ہونے والا احمدی بچہ 4 سالہ حسین احمد 20 جنوری کو ایسی حالت میں ملا کہ اس کی وفات ہو چکی تھی۔ تفصیلات کے مطابق حسین کی فیملی گلشن سر سید کے ویران علاقے میں مقیم ہے اور گھر ہی میں انہوں نے دکان کھول رکھی ہے۔ واقعے کے دن گھر کا مرکزی دروازہ رات 10 بجے کے قریب متوقع ایک گاہک کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی دوران کسی نامعلوم شخص نے حسین احمد کو اغوا کر لیا۔ تلاشی کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا اور پولیس نے FIR درج کر لی۔ 20 جنوری کو ایدھی سینٹر نے اطلاع دی کہ انہیں بچے کی لاش قریبی نالے میں ملی ہے۔ عقیدے کی بنا پر کاروبار میں درپیش مسائل۔ اسلام آباد جنوری 2022 ایک احمدی راجن پور میں ایک احمدیہ اسکول سے متعلق پولیس کیس میں درج ملزمان میں سے ایک تھے۔ اس معاملے میں پولیس نے انہیں مہینوں تک حراست میں رکھا۔ ان کا اسلام آباد میں تیل کا کاروبار تھا جس کے لیے انہوں نے 4 دکانیں اور ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا۔ قید کے دوران انہیں کرائے کی عمارت خالی کرنے کے لیے کہا گیا اور مالک نے مذہبی لابی کی طرف سے دباؤ کا جواز پیش کیا۔ موصوف نے عمارت خالی کروا دی اور چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کاروباری مقام کرائے پر حاصل کر لیا۔ تاہم جلد ہی اس جگہ کا مالک بھی ان سے ملنے گیا اور ان سے کہا کہ وہ دکانیں اور فلیٹ خالی کر دے کیونکہ وہ قادیانی ہے۔ تاہم اس نے ایک رعایت کی پیشکش کی کہ اگر آپ مرزا صاحب سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو ہم آپ کو بھائی سمجھیں گے، بصورت دیگر فروری میں عمارت خالی کر دیں۔ اس احمدی نے انہیں یقین دلایا کہ وہ دکانیں خالی کر دیں گے۔ نفرت انگیز وال چاکنگ۔ پیر محل ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ 29 جنوری 2022 29 جنوری کی صبح 6 بجے کچھ نفرت پھیلانے والوں نے مقامی احمدیہ مسجد پر درج ذیل الفاظ میں وال چاکنگ کی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، حزب اللہ، جھوٹے مسیحا کی موت۔ احمدیوں نے شہر کے سیکیورٹی انچارج کو مطلع کیا اور SHO پولیس سے فالو اپ کرنے کی درخواست کی جس پر انتظامیہ نے وال چاکنگ کو ختم کر دیا۔ احمدیہ مخالف گروہ یہاں کچھ عرصے سے بہت سرگرم ہے اور احمدیہ مخالف سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان میں احمدیوں کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ۔ 27 جنوری 2022 BBC نے پاکستان میں احمدیوں کی صورتحال پر ایک رپورٹ BBC اردو پر شائع کی جو کہ ان کے صحافی ریاض سہیل نے تیار کی تھی۔ چونکہ یہ ذریعہ اور یہ صحافی بنیادی طور پر ایک تیسرا فریق بنتے ہیں، ان کے خیالات اور رپورٹ میں وزن ہے اور یہ معتبر بھی ہے۔ احمدیوں کی ملک میں کم ہوتی آبادی کے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فی الحال ان کے بیشتر اقتباسات ذیل میں درج کرتے ہیں۔ پاکستان میں احمدی برادری کی کم ہوتی آبادی اپنا ملک کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن بچوں کو ظالموں کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ریاض سہیل BBC urdu.com۔ کراچی 27 جنوری 2022 صوبائی دارالحکومت پشاور کے نواحی علاقے بازی خیل میں دوپہر کا وقت تھا۔ معمولات زندگی جاری تھے جب ایک نجی کلینک میں 16-17 سال کا لڑکا داخل ہوا اور متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ جب سٹاف نے اس لڑکے سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں مریض ہوں، بڑے ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے۔
وہ بڑے ڈاکٹر عبدالقادر تھے جو اسی وقت عبادت سے فارغ ہو کر کلینک میں واقع اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے۔ نوجوان ان کے کمرے میں داخل ہوا اور پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ اپنے ہی خون میں شرابور ڈاکٹر عبدالقادر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ واقعہ گزشتہ سال 11 فروری کو پیش آیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر کے بیٹے کے مطابق ان کے والد کو قریبی ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے، البتہ حملہ آور کو ہسپتال کے گارڈ نے پکڑ لیا۔ سن 2021 میں ڈاکٹر عبدالقادر احمدی برادری سے تعلق رکھنے والے چوتھے ایسے فرد تھے جنہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ احمدی برادری پر حملوں کی اس لہر کے بعد کئی احمدی خاندان پشاور سے نقل مکانی کر گئے ہیں، جن میں سے کچھ پاکستان کے دیگر شہروں اور کچھ بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ احمدیوں پر حملہ، خیبر پختونخوا ہاٹ سپاٹ۔ پشاور کے نواحی علاقے بادی خیل میں ڈاکٹر عبدالقادر پر ہونے والا یہ حملہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ جنوری 2009 میں کالعدم تنظیم لشکر اسلام منگل باغ گروپ نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے ایک ڈاکٹر کزن کو گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقادر اور محافظوں نے مزاحمت کی، جس کے دوران ایک گولی ان کی ران میں لگی تھی لیکن وہ کزن کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم اس جھڑپ میں ان کا ایک محافظ مارا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقادر کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے کزن کا کلینک گھر کے اندر ہی تھا، جس پر ماضی میں ایک بار خودکش حملہ بھی کیا گیا تھا جس میں ایک عورت ہلاک ہوئی تھی اور اس سنگین صورتحال کی وجہ سے انہیں محفوظ مقام پر منتقل ہونا پڑا، جس کے باعث ان کی تعلیم اور ان کے والد کی پریکٹس متاثر ہوئی۔ پاکستان کے سابق آمر جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 26 اپریل 1984 کو حکومت پاکستان نے آرڈیننس 20 کا نفاذ کیا، جس کے تحت 1974 میں غیر مسلم قرار دیے جانے والے احمدی افراد پر اسلامی شعائر اپنانا اور ان پر عمل کرنا بھی قابل تعزیر جرم قرار پایا اور احمدی برادری کے افراد پر خود کو مسلمان کہلانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ جماعت احمدیہ کے دعویٰ کے مطابق احمدی کمیونٹی کی شہادتوں کا سلسلہ 1 مئی 1984 سے شروع ہوا تھا۔ جماعت احمدیہ کے مطابق گزشتہ 38 برس میں احمدی برادری کے 273 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہادتیں پنجاب میں ہوئیں جو کل ہلاکتوں کا 69% ہے۔ دوسرے نمبر پر سندھ ہے جہاں 23% شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں 5% اور بلوچستان میں 3% شہادتیں ہوئیں۔ البتہ گزشتہ کچھ عرصے میں خیبر پختونخوا میں حملے اور شہادتیں زیادہ دیکھے گئے ہیں۔ پشاور میں احمدی برادری کے امیر ایک سابق ریٹائرڈ کرنل ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ابتدا میں سندھ اور پنجاب کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں صورتحال کافی بہتر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1984 میں ان کے گاؤں سمیت متعدد علاقوں میں ان کی برادری پر حملے ہوئے اور فصلیں جلائی گئیں، جس کے بعد احمدی برادری کے لوگ نقل مکانی کر کے پشاور شہر آ گئے، جہاں ان کے مطابق عدم برداشت اور حقارت و تعصب تو تھا لیکن شہادتوں تک بات نہیں آئی تھی۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران منصوبہ بندی کے تحت کارروائیاں کی گئیں۔ پہلے ایسا ماحول بنایا گیا کہ احمدی وکلاء پریکٹس چھوڑ دیں۔ اس مہم کی وجہ سے ان کے پاس جو کیسز تھے وہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ احمدی ڈاکٹرز کے خلاف ایک پمفلٹ شائع ہوا جس میں ان کے نام اور جن ہسپتالوں میں وہ پریکٹس کرتے تھے ان کی تفصیلات فراہم کی گئیں اور لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ان سے علاج نہ کرایا جائے۔ صرف پشاور شہر میں 20 سے 25 احمدی ڈاکٹر تھے۔ اس صورتحال میں جو سرکاری اساتذہ تھے اور دوسرے ملازمین تھے انہوں نے طویل چھٹی لے لی یا پھر دیگر علاقوں میں تبادلے کرانے پر مجبور ہو گئے۔
مقتول ڈاکٹر عبدالقادر کے بیٹے کے مطابق ان کے والد پر پہلے حملے کے بعد پشاور میں جب صورتحال بہتر ہوئی تو وہ واپس آ گئے اور دوسری جگہ پر گھر لے لیا۔ والد صاحب نے دوبارہ پریکٹس شروع کی، لیکن پھر جلوس نکلتے اور نعرے بازی ہوتی اور گالیاں دی جاتی۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما اور منتخب نمائندے ان عناصر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے، اور اگر وہ ساتھ کھڑے نہ ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا ہے کہ آئندہ ووٹ نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ درس و تدریس کے شعبے سے منسلک تھے، لیکن انہیں کئی بار قادیانی ہونے کے باعث نوکری سے نکال دیا گیا۔ کوئی نہ کوئی شاگرد نشاندہی کر دیتا، اس کے بعد انتظامیہ کہتی کہ آپ اچھا پڑھا رہے ہیں، لیکن والدین شکایت کر رہے ہیں کہ قادیانی ٹیچر سے ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی بار ایسا ہوا کہ انہوں نے نئی نوکری شروع کی اور اس میں معمول بنایا، لیکن پھر ان شکایات کی بنا پر سب ختم ہو جاتا۔ پھر میں دور کے کسی علاقے میں جا کر دوبارہ ٹیچنگ شروع کر دیتا اور والد بھی گھر بیٹھ جاتے اور کبھی کبھی چھوٹا موٹا کلینک شروع کر دیتے تھے۔ انہیں نوٹس آ جاتا کہ عمارت خالی کر دو، معاشی طور پر مسلسل ہم نیچے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقادر کے بیٹے نے کہا کہ ان کی چھوٹی بہن کو ان کا ٹیچر گالیاں دیتا تھا اور کہتا کہ یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ صبح کو ابو اگر تندور پر روٹی لینے جاتے تو وہ کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آج تو آپ آئے ہیں، آئندہ آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر عبدالقادر کی بیوہ نے بتایا کہ صورتحال کی سنگینی کی وجہ سے انہوں نے گزشتہ 1.5 سال میں 8 مرتبہ گھر تبدیل کیے۔ لوگ تعلقات نہیں رکھتے، جب باہر نکلتے تو ایک دوسرے کو اشارے سے بتاتے تھے کہ یہ احمدی ہیں، ان سے بات نہ کریں، اگر بات کریں گے تو منہ پلید ہو جائے گا۔ گھر میں اگر پانی نہ ہو تو پانی تک نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مذہب چھوڑ دیں ورنہ ہمارے ساتھ تعلقات نہ رکھیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کئی مواقع پر ان کے مالک مکان ان سے کہتے کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ آپ کے محلے والوں کی شکایت آئی ہے، وہ دھمکا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دیں گے، اس لیے مجبوری میں ہم یہ سب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر قادر کی بیوہ بتاتی ہیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بیٹھے بیٹھے گمسم ہو جاتا تھا اور مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کو ذہنی امراض کے بحالی سینٹر لے گئے، کچھ دن وہاں زیر علاج بھی رہا، پھر پتہ نہیں کیسے وہاں عملے کو علم ہوا کہ یہ احمدی ہے، جس پر سینٹر کے انچارج جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے نے انہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ اور زہر کا ٹیکہ لگا دو۔ کیا کوئی ماں کو ایسا کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کی گزشتہ برس فروری میں ہلاکت کے بعد مئی میں ان کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا۔ اس نے سینٹر میں یہ کہا کہ بھائی کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ہم نے پولیس کے پاس پرچہ بھی کرایا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں یا پانی پیتی ہوں تو اس کی شکل میرے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ مضمون جاری ہے۔ آواز شعیب خالد۔